اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ایک بابرکت کراماتی تسبیح آپ کو اس معلوماتی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ نماز فجر کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے سے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور پچھلے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھنے والے کی ہر دعا بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی ہر حاجات غیب سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، انتہائی بابرکت اور کراماتی تسبیح ہے، فجر کے بعد پڑھنی ہے اور انشاءاللہ اس تسبیح کی کرامات دیکھنی ہے۔ نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول علیہ السلام سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی عادت کا اچھا ہونا ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں۔ حسن خلق سے مراد عام طور پر لیا جاتا ہے کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے اور کھلے چہرے اور میٹھی زبان کے ساتھ اس سے ملاقات کی جائے، سختی اور درستی سے پرہیز کیا جائے۔ مگر ناظرین، یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن خلق اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو اس طرح اوڑھنا بچھونا بنا لینے کا نام ہے کہ وہ آدمی کی فطرت ثانیہ اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ہوتے چلے جائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ یقیناً آپ عظیم خلق پر ہیں۔ حضرت سعد بن حشام بن عامر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتائیے، یعنی ان کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا یقیناً نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آداب اس طرح اختیار کر لیے تھے کہ اس کے احکام پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب اس طرح تھا کہ قرآن کی ہر بات آپ کی طبعی عادت بن گئی تھی۔ حسن خلق کے اس مفہوم میں ارکان اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، صبر و شکر، وفائے عہد، صدق و امانت، صدقہ، جہاد، احسان، الغرض سبھی کچھ شامل تھا۔ رسول علیہ السلام نے گناہ کی 2 علامات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ انسان کے سینے میں کھٹکتا ہے اور آدمی کو اس پر تسلی نہیں ہوتی۔ ایک خیال یہ آتا ہے کہ یہ کام کر لوں، اس کی صاف ممانعت تو کہیں نہیں ملتی۔ دوسرا خیال آتا ہے کہ نہیں، یہ کام اچھا نہیں ہے، اس پر اللہ ناراض ہوگا، لوگوں میں بدنامی ہوگی، اور یہ کیفیت انسان کو بے چین رکھتی ہے اور اسی چیز کا نام گناہ ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول علیہ السلام سے یہ حدیث حفظ کی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، کیونکہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے چینی کا باعث ہے۔ ناظرین، گناہ کی دوسری علامت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کام کا علم ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ سبھی لوگوں کا کسی چیز کو برا جاننا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام گناہ ہے۔ اسی لیے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں، جبکہ برے کام لوگوں کو معلوم نہ ہوں۔ ریاکاری کی بیماری بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب وہ کام گناہ ہیں جن میں شبہ ہو، جن کے جائز اور ناجائز ہونے میں واضح حکم موجود نہ ہو اور جن کے متعلق دل میں کھٹکا ہو، تو جو کام صاف الفاظ میں منع کیے گئے ہیں ان کے گناہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اگر کسی کام کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو مگر لوگ جہالت کی وجہ سے اسے ناپسند کریں تو لوگوں کو پرواہ نہیں کی جائے گی، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی فطرت میں اچھے اور برے کی پہچان رکھ دی ہے، اور اسی لیے عربی میں نیکی کو معروف کہا جاتا ہے کہ اس کام کا اچھا ہونا سب کے ہاں پہچانی ہوئی چیز ہے، اور برائی کو منکر کہتے ہیں جس کا معنی ہے نا پہچانی ہوئی چیز، یعنی فطرت انسانی اس کام کو قبول نہیں کرتی اور نہ پہچانتی ہے۔ ناظرین، اوپر بیان کی گئی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے تھے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ سراسر نیکی ہے، اور اگر وہ اللہ کے احکام کے خلاف کی جائے تو وہ نیکی کے بجائے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا مکروہ اوقات میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔
اسی طرح روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا جائے تو وہ گناہ کا سبب ہوگا۔ یعنی ہر وہ کام جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا وہی نیکی کا کام ہوگا۔ اسی طرح ہر وہ کام گناہ کا ہوگا جو کسی کو بتاتے یا دکھاتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے رشوت لے رہا ہو تو وہ یقیناً یہ نہیں چاہے گا کہ اس کام کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو، لہٰذا رشوت لیتے یا دیتے ہوئے آدمی چوری سے چھپ کر یہ کام کرے گا اور ادھر ادھر دھیان بھی رکھے گا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ ناظرین محترم، آج کی جھوٹی اور فتنوں سے بھرپور کھوٹی اور عارضی زندگی میں انسان کا ہر لمحہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ انسان یہ بات بھول چکا ہے کہ وہ اس دنیا میں آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے، اور بہت جلد اس نے اس عارضی دنیا سے کوچ بھی کرنا ہے اور اپنے اس دنیا میں گزرے پل پل کا حساب بڑے اور کڑے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ لیکن اگر جزا اور سزا کے خوف کو بھی ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی اپنے سکون قلب کی خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، کمینگی، بدنیتی، بدی اور گناہ کی خباثت سے بچنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ رات کے وقت کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے۔ ایک کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت خدا اس کے قریب تر ہے، جبکہ دوسرے کا یہ ماننا ہے کہ خدا شاید اس وقت سو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی مانے یا نہ مانے، ہر انسان غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پلندہ ہے۔ اگر کبھی انسان کی یہ غلطیاں، خطائیں اور گناہ کسی جاندار کی صورت میں اس کے سامنے آ جائیں تو اسے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گھر گیا ہو۔ حیرت ہے کہ گناہ کی 5 سزائیں مقرر ہیں، لیکن پھر بھی انسان اسے ایک سمجھ کر ہی کیے چلے جا رہا ہے۔ ضمیر کی ملامت، زمانے میں بدنامی، قانون کی گرفت، دنیا میں مکافات عمل اور جہنم کی آگ، سب کچھ بھول کر انسان بس لگاتار گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے۔ انسان جب تک اپنی چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بڑے سے بڑا گناہ نہیں سمجھے گا تب تک انسان بڑے بڑے گناہ بھی کرتا چلا جائے گا اور نتیجے کے طور پر اپنی دونوں دنیایں برباد کرتا چلا جائے گا۔ کوئی بھی شخص اپنے گناہ اور بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ کسی کو بھی اپنی گندگی سے بو نہیں آتی۔ ہم میں سے بیشتر مسلمان دل ہی دل میں یہ گمان کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کا عقیدہ محض ایک قصہ اور کہانی ہے، اور عملی زندگی میں کوئی بھی اس کا خیال نہیں کرتا۔ حالانکہ ناظرین، یہ دونوں حقیقت سے بڑھ کر حقیقت ہیں اور دونوں اپنی جگہ موجود ہیں۔ ناظرین محترم، کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے گناہ اس کی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور گناہوں کی ہلاکت خیزی اس قدر شدید ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں آنے والی تکالیف اور مصائب و آلام کا ان گناہوں سے گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ الشورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ درگزر کر دیتا ہے بہت سی باتوں کو۔ اسی طرح سے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں، اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں اس کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں یعنی باز آ جائیں۔ اور سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق، امن اور اطمینان کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین کر ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور بیان کی اللہ نے مثال ایک ایسی بستی کی جو تھی امن والی، اطمینان والی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو چکھایا، پہنایا اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام، ان آیات مبارکہ سے یہ اخذ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں کہ انسانی گناہوں کے نتائج کس قدر ہلاکت خیز ہیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی دین اسلام نے چند ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جن کو بجا لانے سے انسان گناہوں کے اثرات سے محفوظ ہو سکتا ہے، اور ان میں سب سے اہم توبہ اور استغفار ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطائیں کیوں نہ ہوں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں 3 بڑے گناہوں شرک، قتل اور زنا کا ذکر فرمایا اور ان کی ہلاکت خیزی یقینی ہے۔
لیکن جب ان گناہوں کے سرزد ہو جانے کے بعد بھی انسان توبہ کا طلبگار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورۃ الفرقان میں ارشاد باری تعالی ہے، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، گناہوں کے اثرات زائل کرنے کے لیے دوسرا بڑا عمل تقوی ہے۔ جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو، اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ ناظرین کرام، گناہوں کے بعد جب ایک انسان نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، چوتھا عمل جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اہتمام ہے، یعنی جو مال اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے صدقے کا اہتمام کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، آپ جان لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ، تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور آپ تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے، اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے۔ تو محترم ناظرین، جان لیجئے کہ جو شخص صبح اور شام اس ایک تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، آپ کہہ دے کہ اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارا گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین محترم، جو شخص زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ تو ناظرین کرام، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے پاک کر دیتے ہیں کہ جس طرح وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یک کے بعد دیگرے حج اور عمرہ ادا کرتے رہو، کیونکہ ان کو پے در پہ ادا کرنے سے گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک پر یقین کامل اور مستحکم ایمان بھی انسان کی خطاؤں کو معاف کروانے کا سبب ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ ایمان لائے اس قرآن پاک پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ تو ناظرین کرام، آج کی معلوماتی ویڈیو میں چند ایسے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں جو عمل میں انتہائی آسان لیکن اجر و ثواب میں بیش قیمتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں 1000 نیکیاں حاصل کر لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ عمل آسان ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کیا جا سکتا ہے، اور روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ورد کرنے سے 100 سال کے گناہوں کی معافی اور 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ استغفار کی کثرت کی بھی بہت زیادہ تلقین فرمائی گئی ہے۔ روزانہ یا کثرت سے استغفر اللہ کہنا بھی گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، جبکہ رزق، مال و دولت، اولاد، کھیتی باڑی اور ہر طرح کی نعمتوں میں برکت یعنی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اعمال مختصر اور آسان ہیں، مگر ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ دل میں ایمان کی تازگی اور اللہ کی قربت پیدا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں گناہوں کی معافی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ یہ کلمات روزانہ کثرت سے پڑھنا پریشانیوں سے نجات اور برکت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مختصر ذکر اللہ کی عظمت بیان کرنے والا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے جو زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے 100 مرتبہ روز پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اور جنت میں بلند مقام ملتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان 3 صورتوں کو صبح اور شام 3 بار پڑھنا گناہوں کی بخشش اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ صورتیں انسان کو برائیوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتی ہیں، اور کلمہ استغفار پڑھنا بھی بہت بڑی فضیلت اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمہ توبہ گناہوں کی بخشش اور دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے ہر غم کو خوشی سے بدل دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے اہم ذکر ان میں درود پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے گناہوں کی معافی، اللہ کی محبت اور دنیا اور آخرت کی فلاح ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار صدقے دل سے سبحان اللہ بھی ضرور لکھ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔